السلام علیکم، میرا نام سفیان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مذاق کرنے کی حدود کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بد اخلاقی کی ایک طریقہ یہ کہ انسان دوسروں کا مذاق اڑائے، بد اخلاقی ہے۔ بھائی کا سوال تھا پھر مذاق کی لمٹ کیا ہونا چاہیے، کیا شریعت میں مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی کی، تو حتیٰ کہ مذاق کیسا کیا جائے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مذاق کرنے کے لیے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں، زمین زمانہ آپ کی حالات، آپ کی پوزیشن اور آپ جن لوگوں میں ان پر ڈیپینڈ ہے آپ کیسا مذاق کرو اور کیسا نہیں کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آداب المفرد کی ایک روایت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے۔ صحابہ ایک لیول کے لوگ ہیں اور آپس میں مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ کیسے مذاق کرتے تھے؟ اس میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی جو ہے تربوز یا خربوز جو ہوتا پپیا اس قسم کا کوئی پھل کھاتا اور مذاق سے دوسرے کے گردن پہ چپکا دیتا اور دوسرے لوگ ہنستے اور اس کو برا نہیں لگتا جس کا مذاق کیا جا رہا ہو، وہ بھی ہنستا کہ سب لوگ ہنستے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص کھانا بناتا اور دوسرا آ کے وہ کھانا لے جا کے دوسروں کے ساتھ کھا لیتا۔ جب پہلا شخص آتا جس نے بنایا تھا وہ پوچھتا میرا سالن کہاں گیا، تو وہ کہتے ہم نے کھا لیا۔ وہ خوش ہوتا اور دعا دیتا اللہ برکت دے اور خوش ہوتا۔ سمجھ رہا؟ تو مذاق یاد رکھیں شرعی حدود میں ہو، اس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ لوگ اس کو سمجھتے ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں تو کسی کا دوست ہوں، ہم دوست مذاق کر رہے ہیں آپس میں، لیکن تیسرے کے سامنے نہیں کر چکے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے یہ مذاق کیا ہے۔ صحابہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان صحابی آئے، مشہور واقعہ، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مجبور ہوں، مجھے ایک اونٹ دیجیے آپ، تاکہ میں کچھ اس پہ مزدوری کروں، محنت مشقت کروں، اس کے ذریعے کھیتی باڑی کروں، پانی پہنچاؤں، کچھ کروں، میرا گھر چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول محنت لگیں گی، پالنا پڑے گا، بڑا ہوں گا تب کام آئے گا، ضرورت تو آج ہے اور آپ بچہ دیں گے میں بڑا کروں گا۔ تو کہا نہیں میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بار کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ ہی دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منگایا تو بڑا اونٹ تھا وہ، اور آپ مسکرائے، حدیث میں آتا ہے اور آپ نے کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا، 50 سال کا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے، 100 سال کا اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہے۔ اور اس صحابی کو بھی خوشی ہوئی، نبی کریم تو مسکرائے، حدیث میں آتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے مذاق، نہ وہ صحابی کو کوئی تکلیف دلی، نہ کوئی ان کو جانی نقصان مالی نقصان، بلکہ وہ خوش ہوئے اور ان کو خوشی ہوئی کہ ایک اونٹ کا بچہ اونٹ کی شکل ملا، بڑے اونٹ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی، بوڑھی عورت، اور کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ اتنا گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ رونے کے قریب آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھا کوئی نہیں۔ تو آپ نے مذاق کیا، آپ نے بتایا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ صحابہ آپس میں کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے آپ کن کی مجلس میں ہیں۔ اگر مذاق ہو تو وہ کسی کی دل آزاری، دل نہ دکھے، اس کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو، جن کے سامنے کیا جا رہا ہو اس چیز کو سمجھتے ہو اور سامنے والے کی پوزیشن کے اعتبار سے کیا جائے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کیا۔ اسی طرح صحابہ نے خلفاء راشدین کے ساتھ مذاق نہیں کیا کبھی کسی بھی، چونکہ ان کی ایک پوزیشن تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ کے کوئی بڑے ہیں تو آپ مذاق نہیں کر سکتے، جیسا کہ والد ہے، آپ کوئی نوجوان بچہ کے والد کا مذاق اڑا چکے، حدیث میں بولے اللہ کے رسول نے بوڑھی عورت کو یہ کیا تھا، فلاں کو یہ کیا تھا، آپ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ والد کا ایک مقام۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں میں اتنی اچھی جمتی ہے کہ سنکرونائز مذاق ہوتے ہیں نا، بالکل باپ بیٹے مل کے مذاق کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، تو ایک الگ شکل، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ادب ہو، لحاظ ہو، تقاضا ہو، دل آزاری نہ ہو، جانی مالی نقصان نہ ہو، جس کے سامنے کہ برا نہ لگے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاق کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، اور ایک لمٹ اور حدود میں کیا جا سکتا ہے۔ بس ہم ایک